یہی بات میں ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کہ کیا یعنی آپ نے بتا تو دیا کہ فیملی کے اندر کیا پرابلمز جنم لے لیتے ہیں، لیکن کیا آپ کے سامنے ایسی فیملی کے ایگزامپلز ہیں کہ جنہوں نے ایک بچے کو دیکھا، اس کو قبول کیا اور اس کے کہا کہ ہم بالکل اس کی صحیح تربیت کریں گے اس طریقے سے کہ یہ ایک باعزت انسان بنے، ٹھیک ہے نہ مرد ہے نہ عورت ہے لیکن ایک انسان تو ہے؟ بالکل آئی تھنک بالکل ابتسام صاحب نے بھی بڑی صحیح نشاندہی کی. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں یا ایسے گھرانوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کے یہاں جب کوئی ایسا بچہ ہو تو وہ ظاہر ہے اس کو تو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، انہوں نے خود ہی اس کی تربیت کرنی پڑتی، وہ کرتے ہیں. اور ایسے بے شمار لوگوں کو ہم جانتے ہیں سوسائٹی میں، ایسے ڈاکٹر ہم زیادہ جانتے ہیں کہ جو اس کیٹیگری میں آتے تھے، انہوں نے اسکولنگ کی، انہوں نے امپاورمنٹ حاصل کی، مقام حاصل کیا، اینڈ دین دے گاٹ میرڈ آلسو. جی بالکل. اور شادی کے بعد جا کے پتہ چلا کہ ان کے اندر یہ ایک ٹیکنیکل نقص تھا، اور پھر وہ ان کی جو خواتین ہوتی ہیں اگر ان کو پہلے راز میں نہیں وہ لیتے یا کانفیڈنس میں نہیں لیتے تو بہت زیادہ طلاق کی وجوہات میں یہ بھی شامل ہے. ٹھیک. دوسری امپورٹنٹ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ امپورٹنٹ ہونا ایک الگ چیز ہے، یعنی اس کو ہم اس کیٹیگری میں نہیں لاتے. اس کی تو ایک بالکل عجیب سی وجوہات ہو سکتی ہیں، سائیکولوجیکل ہیں، میڈیکل ہو سکتی ہیں، اسٹرکچرل ہو سکتی ہیں، پرابلمز ہیں، تو لہذا اس کو، اور وہ ٹریٹیبل بھی ہے بہت سی. لیکن ابتسام نے جو بات کی تھی، میں یعنی انہوں نے دراصل مثال پیش کی تھی کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یوں بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل آئی تھنک تو ان کی اس مثال سے میں ایگری کرتا ہوں. میں نے دونوں کا انڈیکیشن روح مردانہ وہ تو امپورٹنس کی کیٹیگری کے اندر ان کے کر لیں یا کوئی اور سائیکولوجیکل ڈسٹربنس کی کیٹیگری. اچھا میں اس کو بھی تھوڑا واضح کر دوں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جسم یہ ہے تو روح وہ ہے، تو یہ عام طور پہ ابھی کانسیپٹ وہ روح سے غالباً ان کا مراد یہ ہے کہ جسم تو یہی ہے لیکن جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ سارے کا سارا مخالفان ہے. اچھا یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی وضاحت آپ کو کر دوں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو انٹرویو کر کے دیکھا. میں نے 1993 میں، بیکاز آئی ڈیل ود ڈس ایڈوانٹیج پیپل، جس میں فزیکلی مینٹلی ڈسیبلڈ بھی آ جاتے ہیں، ہم نے ان پہ شدولے کی چوہوں پہ بڑا کام کیا. اسی طرح ہم نے جو ڈوارفزم کے لوگ ہیں، چھوٹے قد والے میں بڑا کام کیا. تو جب ہم ان کے ساتھ کام کیا ہم نے 93-94 میں، تو اس وقت 2-3 باتیں، جو ایک کوشچنر تھا ہمارا تیار ہم نے کیا تھا، اس میں میجورٹی آف دیز پیپل themselves do not want to get married. اچھا یہ بھی ان کا ایک، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اتنی فیئرز ہیں ریجیکشن کی اور پھر اپنا رول ڈٹرمن کرنے کی. کیونکہ دیکھیے نا، شادی کرنے کے لیے دین یو ول، جیسے ابتسام صاحب نے فرمایا اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ایسا سیکنڈ وائف وہ جائے یا سیکنڈ ہسبینڈ کے طور پہ جائے تو اس کو بڑا ویل ڈیفائنڈ رول اپنا کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی وہ ڈیفینیشن آف رول ان کے پاس نہیں ہے، یعنی اس کو ایک لمیٹیشن کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا. ان کا تو یہ نا کہ انہوں نے ایک اپنا قبیلہ بنایا جس کا ایک گرو ہوتا ہے، ایک دادا ہوتا ہے، ایک دادی، ایک چچا. آپ کبھی ان کی فیملی میں چلے جائیں اور یہ نہیں کہ مجھے کوئی زیادہ اتفاق ہوا ہو، سو دے ہیو اے ہول فیملی. ان کی بازو کا دادی جو ہے وہ 35 سال کی ہوتی ہے اور جو اس کی وہ گرو ہوتی ہے اور وہ جو پوتی ہوتی ہے وہ 65 سال کی ہوتی ہے. اٹس اے ہول ورلڈ آف ایک فیبولس قسم کی انہوں نے ورلڈ بنایا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ تو بتاؤں نا کہ اگر سوسائٹی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو یہ تو ان کی ایک کمپنسیشن تھراپی ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے ایک خاندان بنا لیا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ ہمیں قبول نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو لوگ ہیں جو جن میں سے کوئی دادی کا رول پلے کرتا ہے، کوئی اسی طرح سے. I agree with you. I think سوسائٹی کا یہ رول ہے اس وقت، یہ پروگرام شاید کرنے کا اور آپ کا بھی یہ اویئرنیس ہے، یہ اویئرنیس ہے بنیادی طور پر کہ ان لوگوں کو جو ہے ان کو سوشلی، انٹیگریٹ کیا جائے، سائیکولوجیکلی انٹیگریٹ کیا جائے.